علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات اکرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، چونکہ بندوں کے پاس، بندوں کے پیچھے بہت دشمن لگے رہتے ہیں جو انہیں اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے ہٹانے کی ہر لمحہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ خود اس کے اندر بیٹھا ہوا نفس امارہ اور آس پاس میں مختلف شکلوں اور صورتوں میں شیطان، یہ وہ دشمن ہیں جو ہر وقت انسان کو بہکانے کے در پہ رہتے ہیں، کبھی کسی شکل میں آ کر، کبھی کسی شکل میں آ کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد سے انسان کو، جس حکمت کے تحت انسان کو پیدا فرمایا، اس مقصد سے دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور انسان بھی کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ ہی جاتا ہے، کبھی کبھی راہ حق سے دور ہو بھی جاتا ہے، اور بعد میں اس کو اپنے اس حرکت پر پشیمانی بھی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور وہ واپس اس راہ حق کی طرف لوٹ کر کے آنا چاہتا ہے۔ تو پروردگار عالم کا یہ کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کے اس راستے کے دروازے بند نہیں فرمائے، بلکہ اپنے اس راستے پر آنے کے لیے بندوں کے لیے دروازے کھلے رکھے کہ وہ جب چاہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے، جب چاہیں اپنی غلطیوں سے توبہ کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس لیے استغفار کی بڑی اہمیت ہے، توبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ استغفار اور توبے کا حکم فرمایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا، اے محبوب، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی اور لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوں گے،
یہ جو برسوں سے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کو ہر دم تکلیف دیتے رہتے ہیں، آپ کو ہر دم اذیتیں پہنچاتے رہتے ہیں، آپ کو ہر دم ستاتے رہتے ہیں، آپ کے اصحاب کو ستاتے رہتے ہیں، ان کو دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے دشمنی کرتے ہیں، آپ سے نفرتیں کرتے ہیں، جب یہ لوگ اللہ کی مدد اور فتح سے دین اسلام میں جوک در جوک داخل ہو کر کے آپ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر آپ کیا کریں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور فتح و نصرت کا نتیجہ سمجھ کر کے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی پاکی بیان کرنا۔ تو یہ محبوب، یہ خطاب محبوب سے ہے اور مخاطب امتی بھی سب ہے۔ تو یہ محبوب جب یہ فتح و نصرت حاصل ہو جائے اور لوگ جوک در جوک آپ کے سارے دشمن آپ کے دین میں داخل ہو جائیں، آپ کے عاشق بن جائیں، آپ کے فرما بردار بن جائیں، آپ کے پیروکار بن جائیں، تو یہ محبوب اس کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب منسوب کرنا، تعلیم امت کے لیے اس فتح و نصرت کو یہ مت سمجھنا کہ یہ آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کو صرف حاصل ہوئی ہے، بلکہ اس فتح و نصرت میں اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم شامل حال سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اس کی نصرت اور اس کی فتح اور اس کی مدد کی وجہ سے یہ سب ہو گیا کہ جو اب تک دشمن تھے، جو میرے تکلیف کے در پہ رہتے تھے، وہ آج میری غلامی میں داخل ہو گئے۔ تو اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرتے ہوئے محبوب کیوں ایسا؟ تاکہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ مغرور نہ ہو جائیں، آپ اترائیں نہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کچھ حاصل کر لیتے ہیں، پھر ان سے کہو تو کہتے ہیں میری کمائی سے میں نے دن رات محنت کی ہے، مجھے اس کمائی سے یہ کمائی ملی ہے۔ یہ مال و دولت جب حامان کو ملا، قارون کو خزانے ملے، تو وہ لوگ اترائے اور کہا کہ ہم نے تو دن رات محنت کر کے یہ مال کمایا ہے، ہم نے تو دن رات محنت کر کے یہ پراپرٹی حاصل کی ہے، یہ میدان بنایا ہے۔ تو اے محبوب تم ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور فضل و کرم سے، اس کے فتح و نصرت سے سمجھنا کہ اللہ کی مدد اور فتح و نصرت سے، اس کی توفیق سے تمہیں یہ فتح نصیب ہوئی کہ جو کل تک تمہیں تکلیفیں دیتے رہتے تھے وہ آج تمہاری غلامی میں آ گئے، آج وہ تمہارے فرما بردار اور پیروکار بن گئے۔ اس لیے محبوب اس نعمت کے حاصل ہونے کے بعد اب فسبح بحمد ربک، پارٹی تو کرنا ہے لیکن کیسی؟ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کی جائے، ایسی پارٹی اور ایسی مجلس قائم کرنا۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی اس نے جو مدد اور نصرت تمہیں عطا فرمائی، اس مدد اور نصرت پر حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کر لے، اور واستغفرہ، اور اس سے استغفار کرنا۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں بھی استغفار کا لفظ آیا ہے، اس کے لیے علماء کرام نے معانی بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ سرکار کی شان وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی گھڑی وہ پچھلی گھڑی سے زیادہ بلند و بالا۔ اور جوں جوں سرکار کا
قرب اور سرکار کی شان بڑھتی جاتی، تو اس سے نیچے والی شان میں، یعنی نیچے والے مقام میں بہت ساری باتوں کے متعلق سرکار یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے شائن شان نہیں تھی، تو سرکار اس سے استغفار کرتے تھے۔ ایک ایک مقام بلند ہوتے جا رہے تھے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین کہا کہ نیکوکاروں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مقربین بارگاہ ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ نیکیاں بھی برائی ہی معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایسے دربار میں ہوتے ہیں۔ تو سرکار کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، تو پچھلے درجے میں جو سرکار کو کچھ باتیں محسوس ہوتی تھی کہ وہ شایان شان نہیں، سرکار انہی باتوں سے استغفار کرتے تھے جو حقیقت میں برائی یا گناہ یا غلطی نہیں ہوتی تھی، وہ سرکار کے اس اعلی مقام کے شایان شان نہیں ہوتی تھی، سرکار اس کو اپنی اس اعلی شان کے شایان شان نہیں سمجھتے تھے، اس سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ خطاب سرکار سے ہوتا کہ محبوب استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، لیکن اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے لیے، اپنے امت کے گناہوں کے لیے آپ مغفرت طلب کر لیجئے۔ تو فتح و نصرت کے بعد سرکار کو بھی حکم فرمایا گیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ محبوب یہ نعمتیں ملنے کے بعد آپ رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے اور استغفار کر لیجئے۔ تو استغفار کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور استغفار کے فوائد بھی قرآن پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تبلیغ فرمائی، اور 950 برس تک ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ 950 برس تک ان کی قوم ان کو پیٹتی رہی، کبھی کبھی اتنا مارتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ حضرت نوح بے ہوش ہو جاتے تھے، تو مردہ سمجھ کر کے وہ کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کو راستے کے کنارے پھینک دیتے تھے کہ یہ تو مر ہی چکے ہیں، اب اور مارنے سے کیا فائدہ۔ لیکن اس کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کو جب ہوش آتا تھا تو اس کپڑے سے باہر آ کر کے پھر تر و تازگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ یہاں تک ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا تھا، تو اس بوڑھے شخص نے اپنے اس بیٹے سے کہا کہ یہ جو بوڑھا آدمی جا رہا ہے کبھی اس کی باتوں میں مت آنا، کبھی اس کی بات نہ سننا، کبھی اس کی پیروی نہیں کرنا۔ تو اس بیٹے نے اس سے کہا کہ مجھے اپنا یہ عصا دے دو، اپنی چھڑی دے دو، اور وہ لڑکا چھڑی لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا، اور وہ چھڑی اتنی زور سے حضرت نوح علیہ السلام کے سر مبارک پر ماری کہ آپ کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا، خون سے لت پت ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام قوم کو بتاتے رہے کہ تم لوگ اگر اللہ تبارک و تعالی کی دعوت قبول نہیں کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ان کی قوم ان باتوں کا بھی کچھ خیال نہیں کرتی تھی، ان کی باتوں کا کچھ بھی اعتبار نہیں کرتی تھی۔ تو عذاب عام سے پہلے ان کی قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے۔
بارشیں بند کر دی، اولادیں پیدا ہونا بند ہو گئے، عورتیں بانجھ ہو گئی، مال و دولت میں کمی ہو گئی، قحط سالی عام ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ دیکھو، یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اشارہ ہے، اگر تم اب بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آؤ گے، اس کا کلمہ پڑھو گے، تو تم پر سے یہ مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں اور تم پر عذاب عام آنے سے رک سکتا ہے۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک نہیں سنی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو قرآن پاک نے نقل کیا، فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بڑا معاف فرمانے والا، بہت بڑا بخشش فرمانے والا۔ اپنی غلط کاموں کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگو، ان جھوٹے بتوں کو چھوڑ کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تم پر سے یہ ساری مصیبتیں دور ہو سکتی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر یہ جو قحط سالی نازل ہوئی، یہ جو بارشیں بند ہو گئی، تم پر شراٹے کا مہ بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے جو باغ سوکھ چکے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، تم استغفار کر لو، اللہ تمہارے لیے باغ بھی بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بھی بنا دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تمہارے گناہ، تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے تم پر نازل ہو چکی ہیں۔ اگر تم کفر و شرک سے توبہ کر کے استغفار کرو گے، اپنے ان گناہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف بھی فرمائے گا، اور پھر تمہیں یہ ساری چیزیں واپس لوٹا دے گا۔ اب ان کی قوم سوچنے لگی، اے نوح، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم تمہاری باتوں میں کیوں آئیں؟ پھر ہم حق چھوڑ کر کے غلط راستے کو کیوں قبول کر لیں؟ اور اگر ہم غلط ہیں، اگر ہم ناحق ہیں، تو پھر ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، ہم نے اتنی غلطیاں کی ہیں، ہم نے ان بتوں کے سامنے اتنی مرتبہ سر جھکایا، ہم نے اتنا شرک کیا، اتنا کفر کیا، کہ اگر ہم تمہاری بات مان بھی لیں، تمہاری دعوت قبول کر بھی لیں، تو بھی ہمارے پاس اتنے گناہ ہیں، اتنے کفر و شرک بھرے پڑے ہیں، کہ وہ کفر و شرک بھی تمہاری بات کو قبول کرنے کے بعد بھی دھل نہیں پائیں گے۔ اتنے کفر و شرک اور اتنے گناہ ہم نے کیے ہیں۔ تو حضرت نوح نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ ارے تم اپنے کفر و شرک کو کیا دیکھ رہے ہو؟ تم اپنے رب سے استغفار کر کے تو دیکھو، تم اپنے رب سے مغفرت مانگ کر کے تو دیکھو، تم اپنے رب سے ان گناہوں کی بخشش مانگ کر کے تو دیکھو۔ انہو کان غفارا، وہ کوئی چھوٹا موٹا غلطی کو معاف کرنے والا نہیں، بلکہ وہ بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں اگر گناہوں کے پہاڑ بھی لے جاؤ گے، گناہوں کے سمندر بھی لے جاؤ گے، تو اس کی رحمت اور مغفرت کا ایک چھینٹا ہی ان گناہوں کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ان سمندروں کو سکھا دے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. تم اس کی بارگاہ میں آ کر کے تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں آ کر کے تم اپنا شرک و کفر نہیں دیکھ پاؤ گے. جب تمہیں اس کی رحمت کا ایک بھی چھینٹا دکھے گا، تمہارے گناہ ایسے دھلیں گے جیسے کبھی تم لوگوں نے گناہ کیے ہی نہ ہو، جیسے تم کبھی کفر و شرک میں مبتلا ہی نہ ہوئے. حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں، یا نفس لا تقنطی من ذلت عظمت، اے میرے نفس اپنی اس لغزش کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت اور مغفرت سے نا امید نہ ہو. ان الکبائر فی الغفران کاللمم، اس کی مغفرت جب جوش میں آ جاتی ہے، اس کی رحمت جب جوش میں آ جاتی ہے، تو بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ بھی اس کی رحمت کے ایک چھینٹے کے سامنے بھی نہیں ٹک پاتے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو حضرت نوح نے ان سے فرمایا کہ تم ایک مرتبہ میری دعوت قبول کر کے تو دیکھو، تمہارے سارے گناہ دھل جائیں گے. یہ استغفار میں طاقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور مغفرت کی وسعت ہے کہ کتنے ہی بڑے گناہوں کے انبار ہوں لیکن اس کی رحمت سے زیادہ بڑے نہیں، اس کی مغفرت سے زیادہ کشادہ نہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اس کے مفسرین نے دو معنی بیان فرمائے. ایک معنی کو لے کر کے اعلی حضرت نے اس طرح ترجمہ فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا، تم اپنے رب سے، اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید کیوں نہیں کرتے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید کیوں نہیں کرتے. یعنی تم اپنی ان مصیبتوں میں جو گرفتار ہو، ادھر ادھر تو بہت جاتے، مالداروں کے دروازوں پر جاتے ہو، بتوں کے پاس جاتے ہو تاکہ تمہاری یہ مصیبتیں دور ہو جائیں. جہاں تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا وہاں تم حاضری دے رہے ہو لیکن تمہاری یہ مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ سے رحمت کی امید کیوں نہیں کر رہے ہو. اس کی رحمت کی امید سے اس کی دعوت قبول کر کے تو دیکھو تمہاری یہ ساری مصیبتیں رفع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. اور دوسری تفسیر بتائی گئی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی عظمت و جلال کی پرواہ کیوں نہیں کرتے. یعنی تمہارے پاس جب تمہاری قوم کا بڑا آدمی آتا اس کے سامنے سر بھی جھکا لیتے ہو، جبکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. عزتیں اللہ کے بارگاہ میں ہیں، رفعتیں اللہ کی بارگاہ میں ہیں. ظاہری تھوڑا بہت مال و دولت ہوتا ہے اس کے پاس، اور اس کے سامنے تم فوراً اپنی سر جھکا لیتے ہو، اپنی گردن ٹکا دیتے ہو. اس کے سامنے تم فوراً عزت طلب کرنے لگتے ہو، اس کے سامنے تم فوراً کسی چیز کی امید لگانے بیٹھے ہو. اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و جلال کی پرواہ کیوں نہیں کرتے. تمہارے ان سرداروں کے پاس تو بہت مختصر پونجی ہے کہ ایک مصیبت کے جھٹکے میں ان کی ساری پونجیاں ختم، ساری سرداری ختم، ساری چیزیں ختم، ساری پراپرٹی ختم، ساری عزتیں ختم، ساری رفعتیں ختم. ایسوں کے پاس تو تم جاتے ہو، اپنا سر بھی جھکا لیتے ہو، سجدہ بھی کر لیتے ہو. تم اللہ کی عظمت و جلال کی پرواہ کیوں نہیں کرتے. جو اللہ تبارک و تعالی تم پر یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں نازل فرما سکتا ہے، تم قوم کے سرداروں سے تو ڈر لیتے ہو،
کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو قہار ہے، جبار ہے، کہ جس کی مدد کرنا وہ چھوڑ دے، اس کی کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ تمہارے قوم کے سردار اگر تمہیں چھوڑ بھی دیں گے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی اگر تمہیں چھوڑ دے گا تو تمہیں کوئی پناہ نہیں مل پائے گی۔ تو ان قوم کے سرداروں کی ہیبت اور ان کی عزت کے سامنے تو تم یوں جھک جاتے ہو، ان کے ڈر سے تو تم ان کے سامنے جھکے رہتے ہو، تو پروردگار کی عظمت و جلال کی تم پرواہ کیوں نہیں کرتے کہ جس پروردگار کے پاس سب چیزوں کے خزانے ہیں، جس پروردگار اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے سب سے زیادہ ڈرا جائے، جو پروردگار تم پر یہ مصیبتیں نازل کر سکتا ہے، وہ تم پر وہ عذاب عام بھی لا سکتا ہے جس عذاب عام کا وہ وعدہ کر چکا ہے۔ تو تم ان چھوٹی مصیبتوں سے آگاہ کیوں نہیں ہوتے، متنبہ کیوں نہیں ہوتے؟ تمہیں ان چھوٹی مصیبتوں کے اشارے کیوں نہیں سمجھ میں آ جاتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہم پر نازل فرما سکتا ہے، اور اس کی ان چھوٹی مصیبتوں سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم بھوکے پیاسے مر سکتے ہیں، تو جب اس کا عذاب عام آ جائے جو اس کے جلال کا مظہر بن کر کے آ جائے گا، اس وقت اس عذاب کے سامنے کون ٹک سکتا ہے، اس عذاب کے سامنے کون بچا سکتا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی عظمت و جلال کی پرواہ کیوں نہیں کرتے ہو، اور ایمان لا کر کے دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے تمہیں مرحلہ وار پیدا فرمایا ہے۔ پہلے تم ایک پانی کی بوند تھے، پھر اس کے بعد بستہ خون بن گئے، پھر اس کے بعد گوشت کی بوٹی بن گئے، پھر اس کے بعد اس اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں شکل و صورت عطا فرمائی، اور اس بہترین شکل و صورت کے ساتھ تمہیں ماں کے پیٹ سے اس دنیا فانی کی طرف نکالا، اور اس دنیا میں پھر تمہیں بچپن سے لڑکپن میں، لڑکپن سے جوانی کی طرف، جوانی سے بڑھاپے کی طرف لیا، اور اس دنیا میں تمہیں کسی کو بہت زیادہ خوبصورت، کسی کو گورا رنگ، کسی کو کالا رنگ، کسی کو گندمی رنگ دے دیا۔ خلقکم اطوارا، اس نے اس طریقے سے تمہیں طرح طرح پیدا کیا، کسی کو نرم طبیعت کا پیدا کیا، کسی کو تیز مزاج کا پیدا کیا، کسی کو کسی اور مزاج کا پیدا کیا۔ تو اس اللہ کے عظمت و جلال کی تم پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ دنیاوی لالچ بھی دی تھی، یعنی ان کے طور پر، کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، اور تمہیں بارشیں بھی ہوں گی، تمہارے باغات بھی پھر لہلہائیں گے۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جس کفر و شرک اور جن گناہوں میں وہ مبتلا تھے، وہ انہی گناہوں میں مبتلا ہی رہے۔ انہوں نے اپنے نبی کی کچھ بھی بات نہیں سنی، اور نتیجہ پھر وہی نکلا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب عام آیا، اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر ان کی ایک اہلیہ اور ان کے ایک بیٹے نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وہ سمجھاتے رہے، چونکہ ان کی طرف بھی رسول بن کر کے بھیجے گئے، وہ سمجھاتے رہے ان کو بھی، لیکن ان کی بیوی نے بھی ان کی بات نہیں مانی، اور ان کے ایک لڑکے نے بھی ان کی بات نہیں مانی۔ اور پھر جب عذاب عام آیا تو عذاب عام میں وہ بیوی اور وہ لڑکا بھی گرفتار ہوا۔ وہ لڑکا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا لڑکا تھا، ایک اولو العزم پیغمبر کا صلبی لڑکا تھا وہ، لیکن جب انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، اپنے رسول کی پیروی نہیں کی،
اپنے رسول کی فرما برداری نہیں کی، اپنے رسول کی بات نہیں مانی، ایمان قبول نہیں کیا، تو جب عذاب عام آیا وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر چڑھتا رہا، لیکن عذاب اس کے پیچھے لگا رہا، پانی بھی چڑھتا رہا، یہاں تک کہ پہاڑوں کو بھی جب ڈبا دیا، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے، پروردگار یہ میرا اہل ہے، میری آل ہے یہ۔ پروردگار نے فرمایا کہ اس نے تمہاری دعوت قبول نہیں کی، اس نے تم پر ایمان نہیں لایا، یہ تمہارا فرما بردار نہیں ہوا، یہ تمہارا پیروکار نہیں ہوا، اس لیے یہ اگرچہ تمہاری پشت سے پیدا ہوا ہے لیکن یہ تمہاری آل نہیں ہے۔ اس لیے اس حضرت نوح کے صلبی بیٹے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی عالی، کہ ہر پرہیزگار جو میری دعوت پر چلے گا، مجھ پر ایمان لا کر کے، میرا پیروکار بن کر، میرا فرما بردار بن کر کے، میری دعوت قبول کر کے اس پر چلے گا، وہی میرا آل ہے۔ اور اگر اس دعوت سے کوئی خارج ہوا، دور نکلا، فرما برداری سے باہر ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ نے بتا دیا کہ اگر ایمان قبول نہیں کرے گا، ایمان سے باہر چلا جائے گا، تو اس کا وہ رشتہ بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو یہاں خونی رشتوں پر اسلام میں بنیاد نہیں رکھی گئی جا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صالحین کا فائدہ اور صالحین کا فیضان ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک خارجی سے کہا کہ ان بچوں کو جو خزانے کی حفاظت ہوئی کس وجہ سے ہوئی تھی؟ ان کہا ان کے 7ویں یا 8ویں پشت میں کہیں ان کا دادا پردادا تھا، وہ بہت نیکوکار تھا، اس کی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی تھی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا باپ ان سے بھی افضل تھا اور میرے نانا ان سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے۔ جب ان کو 7ویں پشت میں یہ فائدہ اور یہ فیضان نصیب ہو سکتا ہے تو مجھ پر سرکار اور مجھ پر میرے والد گرامی کا کتنا فیضان اور فیض و برکات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار کے راستے پر چل کر کے آگے بڑھے گا تو اس کو بے شک خونی رشتے کا بھی فیضان سے بھی مالا مال رہے گا، اور ایمانی رشتے کا فیضان سے تو مالا مال رہنا ہی رہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اصل ایمانی رشتہ ہے۔ حضرت نوح کے بیٹے نے ایمان قبول نہیں کیا، خونی رشتے نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ابو لہب نے ایمان قبول نہیں کیا تو سرکار کا چچا ہونے کے باوجود بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا، بلکہ سرکار کی بارگاہ کا گستاخ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک اس کے لیے گستاخی کا مہر لگا دیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ دیا، نہ اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ دیا۔ تو یہاں خونی رشتوں پر بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہاں تقوی اور سرکار کے ساتھ ایمانی نسبت پر مدار ہے، سرکار کے ساتھ ایمانی رشتے پر مدار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی قرآن کا پیغام ہے۔ اس لیے جو یہ لوگ رافضی جو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو کسی بھی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور پھر دھوکے دے دیتے ہیں
چونکہ ان لوگوں کے نسب ناموں کا تو پتہ ہے نہیں یہودیوں سے ملتا ہے کہ کس سے ملتا ہے. جھوٹے دعوے کر کر کے کسی کو بھی آیت اللہ لکھ دیتے ہیں معاذ اللہ، کسی کو بھی سید لکھ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں سید گمراہ نہیں ہو سکتا. بھائی اس کا تو نسب کا ہی پتہ نہیں ہے. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ سیدوں کی اللہ تبارک و تعالی سرکار نے خود فرمایا قیامت کے دن سب نسب ختم ہو جائیں گے لیکن میرا نسب باقی رہے گا. سیدوں پر سرکار کا فیضان ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ سرکار اپنے فیضان سے ان کی حفاظت بھی فرمائیں گے. لیکن جب ان لوگوں کے رافضیوں کے ان کے نسب کا ہی پتہ نہیں ہے تو وہ لاکھ اپنے آپ کو سید لکھیں اور پھر اس کے نیچے میں پھر صحابہ کے گستاخ بن کر کے رہیں، اسی طریقے سے دوسرے اولیاء کرام کے گستاخ بن کر رہیں گے، تو وہ حقیقت میں سید ہیں ہی نہیں. ان کی سیادت ان کے منہ پر مار دی جائے گی. کیونکہ جو حقیقی سید ہوگا تو وہ سرکار سے اپنے رشتے کو جوڑے گا، اور پھر سرکار کے ساتھ جن جن چیزوں کی نسبت ہوگی وہ ان تمام نسبتوں کا احترام کرے گا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ گھوڑے پر سوار تھے، جا رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ. انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور چلانے لگے. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نیچے اترے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک چومے اور فرمایا کہ ہمیں اپنے آقا نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم آپ لوگوں کا اس طریقے سے احترام کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم علماء کا اس طریقے سے احترام کریں. تو یہ محبت تھی جو سرکار کی نسبت پر یہ جو ہے مبنی تھی. وہ نہیں کہ ایک چیز کا دعویٰ کر کے پھر سرکار کے طرف منسوب ایک طبقے کو گالیاں دے دی جائے اور دوسرے طبقے کو آسمان تک پہنچایا جائے. نہیں، سرکار کی طرف جو چیزیں منسوب ہے بے شک ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے. بے شک بہت سارے صحابہ کرام ہیں کہ ان کے بارے میں جتنی احادیث کریمہ ان کی فضیلت میں وارد ہیں وہ بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں وارد نہیں ہیں. لیکن کلن وعد اللہ الحسنی جب رب کریم نے فرما دیا ہے کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، جب سب کو سرکار کی صحابیت کا شرف حاصل ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے درمیان فرق کرنے والے اور ان کی بارگاہوں میں بے ادبی کرنے والے. اعلی حضرت کا مشہور شعر اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. بات یہ ہے کہ ہمیں جب منزل تک پہنچنا ہوتا تو پہلے تو یہ سب قطب نما وغیرہ ہوتے نہیں تھے، تارے دیکھ کر ہی راستے طے کر لیے جاتے تھے. اب سمندر ہے اور منزل دور ہے تو اس میں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی اگر منزل تک پہنچنا. ایک تو کشتی کی ضرورت پڑے گی کہ جس کشتی میں سوار ہو کر کے ہم اس دریا کو پار کریں گے، سمندر کو پار کریں گے. اور دوسرا تاروں کی ضرورت پڑے گی جن کو دیکھ کر کے ہم راستہ معلوم کرتے رہیں گے. تو اگر ایک میں بھی کشتی میں اگر سوار نہیں ہوئے تو بھی ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. منزل ہماری بارگاہ مصطفیٰ